أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم لین دین کرو کسی قرض پر الی اجل مسمن اور وقت اس کا مقرر ہو فاکتبوہ اس کو لکھ لیا کرو. یہ قرآن پاک کی آیات میں سب سے بڑی آیت ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاملات کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، لین دین کے، تجارت کے. اصل میں ایک شرعی ضابطہ اور شرعی قانون ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت فتنے اور فساد کو پسند نہیں کرتی. اس لیے ہر وہ چیز جس میں فتنہ فساد یقینی ہو، جیسے وہ ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح وہ چیزیں جن میں فتنہ فساد متوقع ہو، امکانات ہوں، شریعت ان کو بھی رد کرتی ہے. عموماً لین دین میں، تجارت میں دو طرفہ خود غرضی کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے شریعت نے مستقل اس کے احکام بیان کیے ہیں کہ لین دین کا اصول کیا ہے. خرید و فروخت، تجارت، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشیاء اور جنس ہوں، ان کو لینے دینے سے پہلے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ کل کوئی فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو. جو چیز خریدی جاتی ہے، جس چیز کا سودا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مبیع. یہ الفاظ تھوڑے سے یاد رکھیں. مبیع مانے جو چیز خریدی. اس خریدی جانے والی چیز کی جو رقم اس کے بدلے میں دی جائے گی، جس کو ہم قیمت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سمن. سا کے ساتھ، تا سا. سمن کا مطلب ہوا قیمت، مبی کا مطلب ہوا وہ چیز جو اس قیمت کے بدلے میں خریدے. سمن عام طور پہ پیسہ ہوتا ہے، نقد کہتے ہیں پیسے کو. عربی زبان میں پیسے روپے کو نقد کہتے ہیں، نقد. اسی لیے نقود کا لفظ استعمال ہوتا ہے کرنسی کے لیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز کے بدلے میں چیز خریدی جاتی ہے، کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی پیسہ نہیں، اور جو چیز اس کے بدلے میں دی جا رہی ہے وہ بھی پیسہ نہیں.
احکام تو پیچھے سود کے حوالے سے آ گئے تھے کہ ہر وہ چیز جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو، بدل نہ ہو، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ ہر وہ نفع جس کے بدلے میں کچھ نہ ملے نفع پہنچانے والے کو، اس کو شریعت ناجائز قرار دیتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شرعی ضابطے کے مطابق سود سے بچتے ہوئے جو تجارت کی جاتی ہے اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے باضابطہ اس کے احکام بیان کیے ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں کتاب البیوع کے نام سے خرید و فروخت کے احکام تفصیل سے آگئے، اور پھر خرید و فروخت کی بہت ساری صورتیں ہیں، نقد ہے اور پھر قرض ہے۔ یہاں تو ایک بڑا اصول جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ نقد کیا جا رہا ہے، جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی سامنے موجود ہے، اور جو قیمت طے کی گئی وہ بھی سامنے موجود ہے، اور خریدنے والا جو چیز خرید رہا ہے وہ بھی اسی مجلس میں اپنے قبضے میں لے رہا ہے، اور بیچنے والا جو رقم مقرر کرتا ہے وہ بھی اسی مجلس میں اس کو مل جاتی ہے۔ جیسے عموماً دکان پہ 10 20 50 100 روپے کی چیز خریدنے کے لیے کوئی جائے تو دکان والا ہاتھوں ہاتھ اس کو وہ چیز دے گا، اور اس کی جو قیمت ہوگی خریدنے والا ہاتھوں ہاتھ اس کے حوالے کر دے گا۔ اس طرح کے معاملات میں عام طور پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، چونکہ جو چیز بیچی گئی وہ خریدنے والے کے ہاتھ میں آ گئی، اور بیچنے والے نے جو رقم طے کی تھی وہ اس کے قبضے میں چلی گئی۔ خرید و فروخت کی ایک صورت ہوتی ہے ادھار۔ ادھار میں بڑا انتشار ہے۔ اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت ہی طے نہیں ہوتا، یہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس پہ قبضہ کب ملے گا۔ مکان بکا، گاڑی بکی، سودا ہو گیا، لیکن یہ طے نہیں ہوا کہ قبضہ کب دیا جائے گا خریدار کو۔ اگر قبضہ دے دیا تو پھر اس کی قیمت کا مسئلہ ہے، اگر ہاتھوں ہاتھ قیمت نہیں تو پھر یا تو قسطوں میں قیمت ملے گی یا پھر بعد میں ادھار پہ، تو پھر اس کا وقت مقرر ہونا چاہیے کہ کب یہ چیز ملے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو خریدار اپنی چیز کی قیمت جو ادا کرنی تھی وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا، بیچنے والا بیچارہ اپنی چیز بیچ کر پریشان ہو جائے گا، نوبت پہنچے گی لڑائی جھگڑے فتنے فساد تک، اور پھر یہ چھوٹا سا معاملہ فوجداری مسئلہ بن جائے گا، دیوانی مسئلہ اس کو کہتے ہیں، کہ پولیس تھانے تک جائے گی یہ بات۔ اس لیے شریعت نے اس کے لیے ایک ضابطہ اور قانون بیان کیا ہے، اس پورے رکوع میں وہی ہے۔ اس کے لیے آپ اس کا خلاصہ سن لیں کیا ہے، تاکہ پھر جب ترجمہ کریں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ شریعت اس کو چاہتی ہے کہ جو معاملہ بھی ادھار پہ کیا جائے ثبوت فوراً مقرر کر لیے جائیں، طے کر لیے جائیں، تاکہ کل کسی طرح کا انتشار نہ ہو کہ اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو قیمت کیا ہوگی اور قیمت کب ملے گی۔ اور اس ثبوت کی صورت یہ ہے کہ جس آدمی نے ادھار پر کوئی چیز خریدی ہے، اب اس کی قیمت دینا تو چونکہ خریدار کے ذمہ ہے نا، تو خریدار خود اقرار نامہ لکھوائے کہ ہاں فلاں آدمی سے میں نے یہ چیز خریدی ہے، اس کی قیمت اتنے روپے بنتی ہے، آج کی تاریخ میں خریدی ہے، اور 6 مہینے 4 مہینے یا سال کے بعد یہ رقم مجھ کو ادا کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دستاویز لکھنا۔ ایک تو یہ چیز شریعت کہتی ہے اس کی پابندی کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب ادھار پر ہے تو پھر اس کو لکھو۔ دوسری چیز، اس پر گواہ بھی مقرر کرو۔ صرف تحریر ہو اور گواہ نہ ہو تو یہ تحریر قابل قبول نہیں ہے، اس سے کل کوئی بھی منکر ہو سکتا ہے، یا بیچنے والا منکر ہو سکتا ہے کہ میں نے تو بیچی نہیں، گواہ کہاں ہیں، یا خریدنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو قیمت دے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو عدالتی نظام ہے ملکوں کا، اس میں جو دستاویزات پیش کی جاتی ہیں اس طرح کے معاملات میں، جب تک اس پر گواہ نہ ہو دستاویز عدالت میں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی دستاویز پیش کی جائے اس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، گواہوں سے پھر تصدیق کروائی جاتی ہے، بلکہ جہاں شک و شبہ ہو وہاں اس بات کی بھی تحقیق کی جاتی ہے کہ اس کاغذ کے اوپر جس آدمی کے دستخط ہیں وہ یہی گواہ ہے یا کوئی دوسرا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ سب اس لیے تاکہ فتنہ فساد بگاڑ پیدا نہ ہو اور ظلم و زیادتی سے بچا جا سکے، ہر حق والے کو اس کا حق سہولت اور آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔
اگر بگاڑ پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو اور کوئی ایسی نوبت پیش آ جائے تو اس صورت میں پھر ثالث موجود ہوں جو گواہوں کے بل بوتے پر اس مسئلے کو حل کریں۔ تو اس سے ایک بات تو اور سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے اصل گواہ ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز تحریر ہے، دستاویز ہے۔ اس لیے کہ اگر گواہ موجود ہیں اور دستاویز موجود نہیں ہے تو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ دستاویز موجود ہے، گواہ موجود نہیں ہے تو صرف دستاویز قابل قبول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آیت کا ترجمہ سنتے جائیں، ساتھ ساتھ میں تشریح بھی ہوتی رہی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، جب تم کوئی معاہدہ کرو، بدین، اور یہ لین دین اور معاہدہ قرض پر ہو، چیز بکی لیکن قیمت بعد میں ملے گی، الی اجل مسمى، وقت مقرر ہونا چاہیے۔ وقت اس کا کہ کب یہ قیمت ملے گی، کس مہینے میں، کس تاریخ میں، کتنے عرصے کے بعد۔ ابھی قیمت ادا نہیں ہوئی، بعد میں قیمت ادا ہوگی تو یہ لکھا جائے گا کہ قیمت ادا کرنے کا وقت کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا پہلا ضابطہ سنو، فاکتبوہ، اس معاہدے اور معاملے کو لکھ لو۔ کون لکھے گا اس کو؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان اس معاملے کی تحریر وہ لکھے کہ لکھنے والا عدل کرے، انصاف سے لکھنے والا ہو، صحیح لکھے۔ صحیح وہ لکھے گا جو ان دونوں میں سے کسی ایک کا حمایتی نہ ہو، کسی ایک کا موافق یا مخالف نہ ہو، غیر جانبدار آدمی لکھے۔ اگر خریدار کا کوئی اپنا قریبی لکھے گا تو وہ اس کی لحاظداری کرے گا، ممکن ہے کوئی گڑبڑ کرے، کوئی ایسا لفظ لکھ دے جس سے کل معاملہ بگڑ جائے۔ اور اگر بیچنے والے کا کوئی حمایتی ایسی تحریر لکھے گا تو ممکن ہے وہ بھی اس میں کوئی مداخلت کرے، یا کل اعتراض ہو کہ اس کے تو بیٹے نے لکھا تھا، بھائی نے لکھا تھا، چچا نے لکھا تھا، دوست نے لکھا تھا۔ اس لیے کوشش کرو کہ غیر جانبدار آدمی سے یہ تحریر لکھوا لو، تاکہ یہ شبہ ہی باقی نہ رہے کہ اس میں کوئی قلم ہیر پھیر کا چلا ہے۔ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی لکھنے والا ہو، صحیح لکھنے والا، تو وہ خود لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ لکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے ذمے میں قرض یا جس کے ذمے میں ادائیگی باقی رہے گی نا، وہ لکھے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنی گاڑی 5 لاکھ روپے میں بیچ دی، جس آدمی نے گاڑی بیچی اس نے اس آدمی کے حوالے چابی کر دی، اس نے کہا کہ 5 لاکھ روپے میں آپ کو 2 مہینے کے بعد دوں گا، تو ایک گاڑی کا بیچنے والا ہے اور ایک گاڑی کا خریدنے والا۔ تحریر لکھنا خریدار کی طرف سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذمے میں ہے نا رقم، تو اس کا اقرار ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ذمے میں ہے۔ تو تحریر کون لکھوائے؟ خریدار، جس کے ذمے میں ادائیگی باقی، کیونکہ ٹال مٹول اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس نے تو اپنی چیز حوالے کر دیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور اگر کوئی کاتب لکھنے والا ہے جس کو اس کام کے لیے بلایا جائے کہ آؤ بھائی ہمارا یہ معاہدہ ہے تم اس کو لکھو، تو اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے کہ نہیں میں نہیں لکھتا، میں تمہارے درمیان اس معاملے میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کما علمہ اللہ، اللہ نے اس کو ایک نعمت دی ہے لکھنے کی، اس کو سکھایا ہے، اس کو چاہیے کہ اس سے مخلوق کا کام کرے اور اس معاہدے کو لکھ کر دے، بشرطے کہ اس کے اوپر دونوں کو اعتماد اور اعتبار ہو۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھوائے گا کون؟ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اس کو وہ آدمی لکھوائے گا جس کے اوپر حق کی ادائیگی ابھی واجب، خریدار جس کے ذمے میں قیمت واجب ہے اور جس نے ادا کرنی ہے وہ لکھوائے گا، اس کی ذمہ داری۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو لکھوا رہا ہے اس کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے، دوسرا مطلب ہے جو کاتب لکھ رہا ہے وہ کسی ایک کی حمایت اور جانبداری میں کوئی غلط لفظ نہ لکھے، بلکہ وہ اللہ سے ڈرے، صحیح لکھے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی کمی نہ کرے، اس میں کمی کا ذکر آیا ہے، کمی بھی نہ کرے، زیادتی بھی نہ کرے۔ جو تحریر اصلاً معاہدے کے مطابق ہے وہ لکھے، یہ چیز بھی کی، فلاں موقع پر بھی کی، اس کی اتنی قیمت طے ہوئی اور فلاں تاریخ کو ادا کرنا اس آدمی کے ذمے میں رہ گیا، صاف لکھے۔
گول مول الفاظ نہ لکھے کہ کل قاضی کو جج کو خود ہی اس میں شبہ ہونے لگے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور کل یہ آدمی غلط بیانی کر کے صحیح کو غلط ثابت کر دے اور غلط کو صحیح. ایسا نہ کرے، صاف اور واضح لکھے. لیکن ایک پریشانی ہے، یہ اسلام کا نظام عدل ہے، اس کو آگے آپ دیکھ رہیں گے کیا آئے گا. آج کوئی بھی آدمی اس طرح کی تحریر لکھنے کو جلدی سے تیار نہیں ہوتا، اور گواہ بنانے کا بھی حکم ہے، لیکن کوئی آدمی جلدی سے گواہ بننے کو آج تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات میں فیصلہ کرنے والوں نے اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں، اتنے سخت مسائل کھڑے کیے ہیں کہ آج جو آدمی مدعی اور مدعا علیہ ہے، جس نے عدالت میں دعویٰ کیا وہ اور جس کے خلاف دعویٰ کیا وہ، جس طرح وہ عدالت کے چکر کاٹتے رہتے ہیں اور فیصلہ کرنے والوں کے دروازوں پر جاتے آتے رہتے ہیں اور مدت تک ان کے فیصلے نہیں ہوتے، اسی طرح ان لکھنے والوں، دستاویز لکھنے والے عرضی نویسوں کو اور ان کے گواہوں کو بھی عدالت اور تھانوں میں بار بار بلایا، واپس کیا جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا. تو ان کو مسائل ہیں ان کے لیے کہ ان کا اپنا کام کا حرج ہوتا ہے، اپنا نقصان ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کل یہ بگڑے گا معاملہ تو ہمیں عدالت میں بار بار جانا پڑے گا، اس لیے کوئی یہ پریشانیاں مول لینے کو تیار نہیں. اسلام نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اسلام کے نظام عدل میں قاضی کے پاس جو قضیہ چلا گیا بس یہ ایک ہی پیشی پر حل ہو جائے گا. ابھی گئے، قاضی سنے گا اور مسئلہ حل کر دے گا. یہ موجودہ ججوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھتے ہیں صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے، اور موجودہ دنیا میں جو عدالتی نظام ہے وہ مسائل کے حل کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے. اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ دو لڑنے والوں کو اتنی دیر تک لڑاتے رہو، اتنی دیر تک لڑاتے رہو کہ یہ مر جائیں. اگر یہ قضیے حل ہو جائیں گے تو عدالتوں میں جج کریں گے کیا؟ اور حکومت یہ بھی چاہتی ہے اس طرح کے نظام عدالت کی وجہ سے لوگوں کی ساری توجہ تو عدالتوں کی طرف، اپنے مسائل کی طرف پھری رہے گی. حکومت کی غلط پالیسیوں پر نکیر کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. جب اپنی پڑی ہوگی تو حکومت کو کون دیکھے گا کیا کر. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. پھر اگر وہ آدمی جس کے ذمے میں حق ہے وہ سفیہ ہو یا ضعیف. ایک آدمی ہے جس کے لیے کوئی چیز خریدی گئی لیکن یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، یا یہ بالکل بوڑھا کمزور ہے، یا یہ ایسا معذور آدمی ہے کہ یہ بیچارہ نہ لکھ سکتا ہے نہ لکھوا سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی آدمی عقل کے اعتبار سے اتنے موٹے دماغ کا ہے کہ وہ بیچارہ مسئلے کو سمجھ نہیں سکتا لیکن اس کے ولی نے اس کے لیے کوئی چیز خرید لی. ایسا ہو سکتا ہے نا. ایک آدمی ہے، مثلا ایک آدمی مر گیا، اس کا ایک بچہ ہے، وہ چھوٹا بچہ، مرنے والے نے 10 لاکھ روپے چھوڑے، چچا کے ہاتھ میں چلے گئے. چچا نے سوچا کہ یہ پیسے مجھ سے ضائع ہو جائیں گے، اس کو دوں گا تو ضائع ہو جائے گا. چچا اس بچے کے لیے اس کے 10 لاکھ روپے میں ایک زمین کا پلاٹ لے لیتا ہے کہ چلو اس کا فائدہ ہوگا. اس کی گنجائش ہے کہ وہ جو ولی جس میں مصلحت سمجھے اس کا پیسہ محفوظ کرے. اب یہ کس کے حق میں خریداری کر رہا ہے؟ اور بچہ خود جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہا معاملے کو، تو لکھوائے گا کون؟ قرضہ تو بچے کے ذمے میں ہے نا، اسی کو ادا کرنا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ولی یہ کہتا ہے کہ اس کے حق میں یہ مکان یا زمین فروخت کر دو، اس کی قیمت 10 لاکھ روپے میں تم کو ادا کروں گا، اس کی طرف سے میں ذمہ دار بنتا ہوں، لیکن ابھی نہیں ہے، وراثت تقسیم ہو جائے گی، اس کے بعد اتنا پیسہ جو اس کے حصے کا آ رہا ہے وہ سب مل جائے گا، یا بینک میں ہے پیسہ اس کا، اور جیسے آج کل ملازم چلے جاتے ہیں تو پھر بڑے وقت کے بعد اس کا پیسہ نکلتا ہے ملازم. کئی چکر لگانے پڑتے ہیں ورثہ کو بینکوں کے اور ڈپارٹمنٹ کے کاغذات بنانے کے نام. تو اس بنیاد پر کچھ وقت اس نے مانگ لیا، تو جو ولی اور سرپرست ہے وہی لکھوائے گا تحریر. لا یستطیع ان یمل، وہ خود نہیں لکھوا سکتا، ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو ولی ہے یا اس کا جو وکیل ہے وہ لکھوائے. وکیل کی حیثیت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ انگریزی بولتا ہے، وہ یہاں آ کر کوئی خریداری کر رہا ہے، وہ جو جس سے خرید رہا ہے وہ انگریزی نہیں سمجھتا اور جو خرید رہا ہے وہ کشمیری نہیں سمجھتا. تو ایک مڈل مین ہوگا نا جو درمیان میں ان کی ٹرانسلیشن کرے گا. تو جو ٹرانسلیٹر ان کا ہے درمیان میں جو آئے گا، جو ترجمان ہوگا، وہی اس کا وکیل ہے، وہی اس کی طرف سے تحریر لکھوا دے اس سے پوچھ کے. یہ تو ہو گیا ایک حکم کہ جب کوئی معاملہ کرو اس کو لکھو، لیکن یہ معاملہ لکھنا اس وقت ضروری ہے جب کہ ادھار پر ہو، کوئی چیز دونوں طرف سے باقی رہ جائے. اگر ہاتھوں ہاتھ دی جائے پھر ضروری نہیں، جیسے دکان پہ جا کر سامان لے آتے. دوسرا حکم وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور 2 گواہ تم اس پر مقرر کر لو، یہ دونوں گواہ مرد ہونے چاہیے تم میں سے. مرد
ان کی صفت یہ ہو کہ وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، باشعور ہوں۔ عاقل بالغ ہونے چاہیے، نابالغ کی گواہی قابل قبول نہیں، اور دیوانے اور پاگل کی گواہی قابل قبول نہیں۔ پہلے سے کوئی آدمی صحیح تھا، جب گواہ مقرر کیا گیا، بعد میں وہ پاگل ہو گیا تو بھی قضیہ الجھے گا۔ لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے ولی ورثہ جو ہیں پھر وہ اس کی تصدیق کریں کہ ہاں جب یہ وکیل ٹھہرا تھا، گواہ ٹھہرا تھا، اس وقت یہ صحیح تھا، بعد میں حالات ایسے بنے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، تو اصل گواہ مرد ہونے چاہیے شریعت کے معاملات میں، اصل تو مرد ہونے، اور ان کی کم سے کم تعداد 2۔ گواہوں کا عدد جو ہے نا 2، ایک آدمی گواہ نہیں بن سکتا، ایک کی گواہی قابل قبول نہیں۔ یہ عام معاملات میں ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں 2 گواہ نہیں 4 گواہوں کی ضرورت ہے، جیسے بدکاری کا کسی کے اوپر الزام لگا ہے، تو جو آدمی اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، تو اس کو اپنے دعویٰ ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرنے پڑیں۔ اور کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں صرف عقل مند ہونا اور بالغ ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس میں متدین یعنی دیندار اور متشرع باشریعت ہونا بھی ضروری ہے۔ تو الگ الگ معاملات ہیں، یہ تو لین دین کا معاملہ ہے، اس میں بس مسلمان ہونا چاہیے، عاقل بالغ ہونا چاہیے، چلے گا۔ لیکن جو حدود کا معاملہ ہے، جہاں کسی شخص پر اس کی کسی جرم اور غلطی کی وجہ سے حد شرعی نافذ کی جائے گی، وہاں شریعت نے پھر مقدار بڑھا دی ہے، زنا میں 4 کی۔ اور جہاں شرعی احکام ثابت ہو رہے ہیں عبادات والے، جیسے مثلا یہی چوری کا گواہ، یا اسی طریقے سے وہ آدمی جو رمضان کے چاند کی گواہی دے رہا ہے تنے تنہا، تو گواہی قبول نہیں، اب یہ دوسرے کو ساتھ لا رہا ہے، تو ایسے معاملات میں گواہ کا ضروری ہے کہ وہ متہم بالکذب بھی نہ ہو، اس کے اوپر جھوٹ کا لیبل بھی نہ لگا ہو کہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، جھوٹے کی گواہی کے قابل قبول نہیں۔ اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا، چاہے وہ الزام سچا تھا چاہے، لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا 4 گواہوں کے ذریعے سے، تو یہ آدمی ایک اور طرح کے عیب میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے چونکہ جو الزام عائد کیا تھا اس کو ثابت نہیں کر سکا، 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، اس لیے شریعت اب اس کو خود مجرم قرار دے رہی ہے، اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حد قذف، پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کو ثابت نہ کر پانا، اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگ جائیں گے۔ جس نے یہ حرکت کر لی اور اس کو سزا لگ گئی، اس کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے پھر۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعض معاملات ایسے ہیں، چونکہ یہ تفصیل کا موقع نہیں کہ ان کے اندر اتنا ہی کافی نہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ دیندار متشرع ہو، کہ یہ آدمی، اس میں اتنی قید بھی ہے کہ جو آدمی اتنا بے پرواہ ہے کہ سر ننگے چلتا ہے۔ یہ کچھ معاملات ہیں ایسے، سارے معاملات نہیں، یہ معاملہ اس سے ہٹا ہوا ہے۔ یا جو آدمی بازار میں چلتے پھرتے کھاتا رہتا ہے، چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتا، ہنستا کھیلتا مذاق کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ آدمی سنجیدہ آدمی نہیں ہے۔ جو آدمی سنجیدہ نہ ہو، اس طرح کا بے پرواہ ہو، تو یہ گواہی میں بھی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اس لیے بعض موقع ایسے ہیں جہاں یہ بھی شرط لگائی گئی ہے کہ اس طرح کا آدمی چاہے عاقل اور بالغ ہو تب بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں، چونکہ یہ معاملہ دوسرا ہے، اس میں بس مسلمان ہو، عاقل اور بالغ۔ مکلف شرعی اس کو کہتے ہیں۔ مکلف شرعی وہ شخص کہلاتا ہے جس کے اوپر شریعت اپنے احکام نافذ کرتی ہے نماز روزے کے، صرف مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، پاگل نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر نماز روزہ فرض ہو جائے گا۔ یہ آدمی جو ہے گواہ بن سکتا ہے، چاہے نماز روزہ پڑھتا ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، لیکن اگر 2 مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک ہی مرد میسر ہو، پھر اس کے ساتھ عورتیں ملانی پڑیں گی، لیکن عورتیں ایک مرد کے بدلے میں 2، فَرَجُلٌ، یا پھر ایک مرد گواہ ہو تو وَامْرَأَتَانِ، ساتھ میں 2 عورتیں گواہ بنیں، تو کتنے ہو گئے؟ یا تو 2 ہی مرد ہوں، اور مرد اگر ایک ہے تو اس ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں۔ 2 عورتیں کیوں؟ اس لیے کہ ممن ترضون من الشہداء، یہ گواہ پہلے تو وہ ہونے چاہیے جن پر دونوں فریق مطمئن ہیں، بیچنے والا بھی،
خریدار بھی، دونوں جو معاملہ اور معاہدہ کر رہے ہیں وہ دونوں جس پر مطمئن ہو، گواہ وہ بنے۔ اگر ان دونوں فریقوں میں سے ایک کہے بھائی اس کو میں گواہ تسلیم ہی نہیں کرتا، تو پھر یہ گواہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے ایک دوسرے کا جانبدار ہے، طرفدار۔ اچھا، دو عورتیں کیوں لائی جائیں گی ایک مرد کے ساتھ؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ان تضل احداہما، ممکن ہے ان میں سے ایک بھول جائے، اس کا مطلب ہے عورتیں بھولتی جلدی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فتذکر احداہما الاخری، دوسری یاد دلا دے گی۔ اگر ایک کہے گی کہ 10 تاریخ طے تھی، تو دوسری کم از کم کہے گی کہ نہیں یہ جو مرد ہمارے ساتھ گواہ 12 کہہ رہا ہے 12 ہی طے تھی، تجھے یاد نہیں ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دو عورتیں مل کے کتنی بنتی ہیں؟ یہ شریعت نے ہر جگہ لحاظ رکھا ہے۔ اب جو مردوں کے برابر عورتوں کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کچی دیوار بنا رہے ہیں عمارت کی، ایک طرف پکی دیوار ایک طرف کچی دیوار، یہ کبھی کھڑی ہو کر ساتھ نہیں چل سکتی، یہ پیچھے ہی رہے گی۔ یہ حدیث میں آیا ہن ناقصات العقل والدین، عورتیں عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا عیب ہے ہمارے اندر، کون سی کمی ہے کہ دین کے اعتبار سے بھی ہم ناقص ہیں، عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں؟ آپ نے فرمایا عقل کے اعتبار سے اس لیے ناقص ہو کہ تم کو پیدا کرنے والے نے گواہی کے سلسلے میں ایک مرد کے ساتھ 2 لگائی ہیں کہ 2 عورتوں کی عقل مل کر کس کے برابر ہوتی ہے؟ یہ تو تمہارا نقصان عقل ہے۔ اور نقصان دین تمہارا یہ ہے کہ تم ہر مہینے اپنی کمزوری اور عذر کی وجہ سے 3 دن کی کم سے کم نماز چھوڑ دیتی ہو، رمضان کے کچھ روزے تمہارے چھوٹ جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایام حج میں تمہیں طواف کی توفیق نہیں ہو پاتی، قرآن پاک کی تلاوت سے کچھ عرصہ محروم رہتی ہو، تو نقصان تو ہے نا دین کا، کہ مرد تو مسلسل کرتا رہے گا، تمہارے عذر کی وجہ سے بریک لگے گی، تو نقصان ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جیسے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ لکھنے کے سلسلے میں جب کسی کو کہا جائے آؤ لکھو تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، لکھ دینا چاہیے معاہدہ۔ ایسے ہی اگر کسی کو گواہ بنایا جائے، پھر جب قاضی کے پاس، جج کے پاس فیصلہ چلا جائے اور وہ کہے کہ اس قضیے کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کو پیش کرو، تو اب جب گواہوں کو کہا جائے کہ بھائی دیکھو یہ مسئلہ الجھ گیا ہے، عدالت میں چلا گیا ہے، مفتی قاضی کے پاس چلا گیا ہے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور وہاں جا کر گواہی دیں، تو اس گواہ کی ذمہ داری ہے لا یأب الشہداء، کہ یہ گواہ انکار نہ کریں کہ نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نہیں آتے، یہ جائیں۔ اگر یہ نہیں جائیں گے تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو ایک فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ان کو چاہیے یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور جائیں اور جا کر گواہی دیں۔ اذا ما دعوا، لیکن گواہی اس وقت پیش کریں جب ان کو بلایا جائے، بلا وجہ نہ الجھیں، بس ٹھیک ہے گواہ بنائیں گے، جب ان کی ضرورت پیش آئے تو گواہ کی حیثیت سے یہ عدالت میں پہنچیں، یہ ان کی ذمہ داری۔ اسی ڈر کی وجہ سے آج کوئی گواہ بننے کو تیار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسلامی نظام حکومت ہوتا تو اس گواہ کو پتہ تھا میں ایک پیشی پر جاؤں گا مسئلہ حل ہو جائے گا میرے بیان پر۔ آج جج کو پتہ ہی نہیں وکیل کیا کہہ رہا ہے، مدعی کیا کہہ رہا ہے، مدعا علیہ کیا کر رہا ہے، اس نے یہ پڑھا ہی نہیں ہوتا بیچارے نے، وہ الجھا رہتا ہے، ایک چھوٹے سے معاملے کو 10 سال عدالت میں گھسیٹتے ہیں، 10 سال کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بری ہے، تب تک وہ قبر پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کے چہارم چہرم سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، یہ تنبیہ ہے معاملہ کرنے والوں کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں معاملہ کرنے والے دوست ہیں یا دونوں بھائی ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، کوئی بات نہیں، لکھنے کی کیا ضرورت، تو تنبیہ فرمائی ایسا مت کرو۔ لا تسأموا، سستی نہ دکھایا کرو، کاہلی نہ کرو، ان تکتبوہ، لکھنے سے۔ جب بھی کوئی معاملہ کرو، چاہے کتنے ہی گہرے تعلقات ہیں، اسی سے تو ٹوٹتے ہیں تعلقات، کہ کل غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط بیانیاں ہوتی ہیں۔ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہ کیا کرو لکھنے کے سلسلے میں، صغیراً کانا او کبیراً الی اجلی، ایک وقت مقرر تک جو معاہدہ کیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو لکھ لیا کرو۔ کیوں لکھا کرو؟ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہی کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گواہ جب تحریر بھی پیش کرے گا تو تحریر اور گواہ دونوں چیزیں ملیں گی تو زیادہ مضبوط ہو جائے گا نا معاملہ، اس لیے لکھا بھی کرو، تو دونوں چیزیں کرو، تو اصل گواہ ہیں لیکن ساتھ میں گواہوں کو چاہیے وہ تحریر اور دستاویز بھی لکھوا لیں، دستخط بھی کر دیں۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو،
یعنی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب تحریر بھی ہوگی تو شک و شبہ باقی نہیں رہے، واضح ہوگا۔ یہ احکام بیان کر دیے گئے، لیکن یہ احکام اس صورت کے ہیں جب کہ خرید و فروخت میں خریدنے والا اس کی قیمت اپنے ذمے میں باقی رکھ لے بطور ادھار۔ دوسری صورت، جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی ہاتھوں ہاتھ قبضے میں لے لی اور اس کی قیمت بھی فوراً ادا کر دی، اس کا حکم یہ ہے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، ہاں کوئی ایسا لین دین ہو، ایسی تجارت اور ایسی خرید و فروخت کو حاضرتاً جو سامنے ہو، سامنے کا مطلب تدیرونها بینکم، ہاتھوں ہاتھ دیا جا رہا ہو، رقم بھی اور چیز، تو وہاں لکھنا کوئی ضروری خطرہ ہی نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تم اس کو نہ لکھو۔ پھر کوئی حرج نہیں۔ اب ایسا تھوڑا ہی ہوگا کہ دکان پہ 10 روپے کا سامان لینے جائیں گے تو کہیں گے دستاویز لکھو، میں نے 10 روپے دے دیے تو نے لے لیے، اس میں تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ہاں ادھار کے معاملے بہت کم ہوتے ہیں اور وہاں ہی انتشار کا خطرہ ہے، اس لیے شریعت نے وہاں ہی حکم دیا۔ لیکن اگر کوئی بڑا معاملہ ہو، معمول کے حالات جو ہے نا اس میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کوئی بڑی چیز خرید و فروخت میں آ رہی ہے، جیسے گاڑی بک رہی ہے یا مکان بک رہا ہے یا زمین بک رہی ہے، عام طور پہ یہ روزانہ بکنے والی چیزیں، تو اس میں خطرہ رہتا ہے اس بات کا کہ ہاتھوں ہاتھ بھی اگر یہ مکان میں نے خریدا 10 لاکھ روپے کا اور یہ لو 10 لاکھ روپیہ، ہاتھوں ہاتھ دے دیا، تو شریعت کہتی ہے اگرچہ یہ معاملہ مکمل ہو گیا اور یہاں خطرات بظاہر نہیں، لیکن ممکن ہے بیچنے والا گھر پہنچ کر سوچے کہ اوہو اگر میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہوتی تو 11 لاکھ مل جاتے، یا پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں نے یہ مکان بیچ کے غلطی کی، مجھے یہ بیچنا نہیں چاہیے تھا، مجھے تو ابھی 1 سال اور رکھنا چاہیے تھا، یہ 15 لاکھ میں بکے گا۔ یا خریدنے والا سوچے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے جلد بازی کر لی ہے، میں نے 10 لاکھ روپے میں خریدا، میں اور 2 دن رک جاتا تو یہ مجبور ہو جاتا مجھے 8 لاکھ میں بیچنے میں، تو نیت بدل سکتی ہے نا، اس میں بھی خطرات ہیں، اس لیے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور ایسا لین دین جو ہاتھوں ہاتھ ہو لیکن معمول سے ذرا بڑا ہو، اس پر گواہ بنا لیا کرو، ضروری نہیں ہے لکھو لیکن گواہ اس پہ 2 آدمی کو بلا لو کہ بھائی یہ دیکھو تمہارے سامنے میں اس کے حوالے یہ رقم کر رہا ہوں، یہ چیز یہ گاڑی میں نے لے لی، ورنہ یہ کل کہیں راستے میں روک کر کہے گا چابی مجھے دو بھائی، تم نے کب دیے تھے پیسے، چیز لے جائے، پیسے پہ قبضہ ہو جائے گا، یا کہے گا کہ تم نے تو مجھے 5 ہی لاکھ دیے تھے، یہ لو 5 لاکھ اور دے رکھے ہوں گے 10 لاکھ، اس لیے فرمایا اس پہ گواہ بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یہ حکم دیا جا رہا ہے لکھنے لکھانے والوں کو کہ جو آدمی معاہدہ اور معاملہ کر رہا ہے اس کے 2 فریق ہیں، ایک فریق ہے جو بیچ رہا ہے، دوسرا فریق ہے جو خرید رہا ہے، ایک فریق ہے جس نے اپنی چیز حوالے کر دی ہے، دوسرا فریق وہ ہے جس کے ذمے میں قیمت ابھی باقی ہے ادھار پہ، ان کو ضرورت پڑے گی کاتب کی تو یہ کاتب آ کر ان کو لکھ دے گا، کاتب کہتے ہیں عرضی نویس کو، اور ضرورت پڑے گی ان کو گواہوں کی تو 2 گواہ ان کے کام آ جائیں گے اور وہ گواہی کے طور پر اپنا دستخط کر دیں گے۔ اب ان نے اگر تمہارے ساتھ ہمدردی کی ہے تو تم میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو پریشان نہ کرو۔ یہ قرض ہے مولوی صاحب، جی اگر کسی دستاویز پر 2 گواہ ہیں، 1 سال کے بعد وہ دونوں فوت ہو گئے، پھر وہ مسئلہ الجھ گیا، جی، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں جو 2 گواہ ہیں ان گواہوں کے جو دستخط ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ورثہ کو بلایا جائے گا، وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ ہاں یہ ہمارے ہی گھر کے آدمیوں کا دستخط ہے، اور ثبوت کے طور پہ دوسرے دستاویز پہ ان کا کوئی دستخط بھی پیش کرے، وہ ثابت ہو سکتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے گواہوں کے بارے میں شک و شبہ ہو جائے کبھی، یہ تو ہو سکتا ہے عدالت میں ایک آدمی کہے کہ نہیں جی اس نے جو گواہ لائے ہیں یہ گواہ نہیں ہے صحیح، وہ گواہ دوسرے تھے جو اصل موقع کے تھے، وہ اس نے ہٹا دیے ہیں، یہ اس نے اپنے طرفدار گواہ لائے ہیں، اور قاضی کو خود شک ہو جائے کہ ہاں یہ آدمی صحیح میں گواہ ہیں یا نہیں، تو اب کیا کرے گا؟ ان کو قسم کھلائے گا کہ سچ بولو تم ہی ہو گواہ یا نہیں۔ تو اسلامی نظام عدل میں تو یہ ہے، اس دور میں کچھ نہیں ہے اس کا حال، اس دور میں تو چاہے گواہ ہو یا نہ ہو بس لڑکا ہی رہے گا معاملہ۔ ولا یضار کاتب، نقصان میں نہ ڈالا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور گواہ کو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی ایسا الجھاؤ پیدا نہ کرو کہ تمہارے اس الجھاؤ کی وجہ سے بیچارہ جو عرضی نویس تھا آج وہ بھی پھنس گیا اور جو گواہ تھا
وہ بھی غلط، جیسے آج کل کے دور میں ہو رہا ہے۔ وہ گواہ کہتا ہے پھر میری کیا شامت تھی، میں تمہارا گواہ بنا تھا۔ وہ عرضی نویس کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کون سی آفت آئی تھی، میں نے یہ تحریر لکھی تھی، نہ لکھی ہوتی تو میں اس مصیبت میں نہ، تمہارا قضیہ اور پریشان مفت میں ہوں۔ روز روز جانا پڑ رہا ہے، روز روز جانا پڑ رہا ہے، نہ میری دکان چل رہی، میں روز دکان پہ جاتا، تمہارے یہاں عدالت میں بیٹھا ہوں، صبح بیٹھا ہوں شام ہو گئی، کیا جی اب اگلی تاریخ میں پھر آنا۔ تو ایسے حالات نہ بناؤ۔ یہ حاکم کے لیے بھی حکم ہے کہ حاکم کو چاہیے فوری یہ معاملہ حل کر دے تاکہ اس بیچارے کو بار بار نہ آنا۔ اس لیے اسلام کا جو نظام عدل ہے نا، عدالت کا، اس میں اب جج کے سامنے جب کوئی قضیہ جاتا ہے تو یہ پہلی پیشی بھی ہے، آخری بھی ہے، یہی فیصلہ ہو جائے گا بس، ہاں یا نہ، دوبارہ نہیں بلایا جائے گا۔ یہ اگر یہ قانون ساری دنیا میں رائج ہو جائے نا تو فتنے فساد 90% ختم ہو جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یہ تمہارے اندر کا ایک عیب ہے، تمہارے اندر کا ایک گناہ ہے کہ تم اپنی شرارت کی وجہ سے اپنے مددگاروں اور اپنے خیر خواہوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا کہ تحریر نہیں لکھی یا گواہ نہیں بنائے اور اب معاملہ الجھائے تو یہ تمہارا اپنا بگاڑ ہے، اس کی سزا تم کو مل رہی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرنے کا اس لیے حکم دیا کہ اگر اللہ کا خوف پیدا ہوگا نا تو دنیا کا نظام اسی سے ٹھیک ہوگا۔ تو قرآن پاک میں جہاں بھی یہ احکامات بیان کیے جاتے ہیں جو طبیعت پر بوجھ ہیں تو قرآن ذہن سازی کرتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آخرت سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، اس لیے کہ جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا دنیا کی کوئی طاقت بھی انسان کو سیدھا نہیں کر سکتی۔ آج سے 1000 سال پہلے اتنی فوج نہیں تھی دنیا میں جتنی آج ہے، 500 سال پہلے اتنی عدالتیں، کورٹس، اتنے جج، اتنے وکیل اور اتنے تھانے اور اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا آج ہے۔ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے فوجیں، لیکن آج سے 500 سال پہلے کیا 200 سال پہلے، 100 سال پہلے بھی اتنے فساد نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ تو فوج و سپاہ کتنی بڑھا لو، عدالت کا نظام کتنا وسیع کر لو، طاقت کتنی بڑھاؤ، پولیس کتنی بڑھا دو، اس کی وجہ سے جرائم کم نہیں ہوں گے، جرائم اس کی وجہ سے بڑھیں گے۔ جرائم تو صرف اس صورت میں کم ہوں گے جبکہ جرم کرنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کے یہاں پیشی پر میری حاضری پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے قرآن ذہن سازی کرتا ہے۔ شروع میں آیت میں آئے اے ایمان والو، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے پہلے ہی اپنے دل کو ٹٹولو کہ ایمان ہے یا نہیں، تبھی مانو گے۔ آیت ختم ہو رہی تو فرمایا واتقوا اللہ، احکام تو دے دیے ہیں لیکن عمل مشکل ہے۔ عمل تبھی صحیح ہوگا جب اللہ کا ڈر بھی ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو کوئی غلط بیانی کرے گا ہی نہیں، کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے گا ہی نہیں، کوئی کسی کا حق دبائے گا ہی نہیں، تو فتنہ فساد بھی نہیں ہوگا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم کو کیسا علم سکھا رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی، کہ قرآن پاک کی اس آیت سے پہلے اس طرح کے معاملات میں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ قرآن نے آ کر یہ چیز دی دنیا کو، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر ساری دنیا کا نظام حکومت اس وقت جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ چاہے فرد کا ہو، چاہے ادارے کا ہو، چاہے ملک کا ہو، اس کو لکھا جاتا ہے کہ ملکی سطح پر دو ملک آپس میں اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں اسلحے کی خرید و فروخت کا، تجارت کا، قرض کا، تو اس کو بین الاقوامی سطح پر لکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں دونوں ملکوں کے صدروں نے دستخط کر دیے۔ ایسے ہی دو کمپنیاں، دو ادارے کوئی معاہدہ کرتی ہیں تو اس کو لکھا جاتا ہے، کورٹ میں رجسٹر کیا جاتا ہے، اور دو آدمی کرتے ہیں تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے، اس میں بھی گواہ بنایا جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لہذا تمہارے اندر و ظاہر و باطن کا بھی علم ہے، اللہ کو اس پر پکڑ بھی ہوگی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم یہ معاہدہ ایسی جگہ کر رہے ہو کہ تم سفر میں ہو، دو آدمی ہیں وہ ایسی جگہ جا کر یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی لکھنے والا موجود نہیں۔ یہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے، سفر کے علاوہ بھی ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ ہے ہی نہیں کوئی آدمی جو لکھے، ہے ہی نہیں کوئی آدمی جو گواہ بنے۔ سمجھ میں آئے؟ تو اب کیا کریں؟ شریعت فرماتی ہے اس صورت میں فریحان مقبوضہ، جو خریدار ہے، خریدار نے جو چیز خریدی ہے اس کی قیمت اس کے ذمے میں واجب رہ گئی جب تک یہ قیمت دے گا، چونکہ تحریر بھی نہیں ہے اور کوئی گواہ بھی اس وقت نہیں ہے، تو اس کو کیسے اطمینان رہے کہ میری چیز ضائع نہیں ہوئی، مجھے قیمت ملے گی؟ اس کو چاہیے اس کے بدلے میں کوئی قیمتی چیز گروی رکھے اس کے پاس کہ یہ رکھو تم اپنے پاس، جب میں قیمت دوں گا یہ مجھے واپس دے دینا، اس پہ قبضہ لے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے آپ کی یہ دکان میں خریدتا ہوں، کتنے لاکھ کی؟ کہ یہ 5 لاکھ روپے کی دکان ہے،
کب دو گے پیسے؟ وہ کہتے ہیں میں 5 دن کے بعد دوں گا، قیمت 5 دن کے بعد، دکان کی چابی ابھی وصول کر لو۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ تحریر لکھنے والا کوئی نہیں، ان دونوں کو لکھنی بھی نہیں آتی، گواہ بھی کوئی نہیں، تو اس دکان بیچنے والے کو تو خطرہ ہے نا کہ چابی میں نے دے دی ہے لیکن تحریر نہیں، دستاویز نہیں۔ تو یہ اس کو کہے کہ بھائی تمہارے پاس گاڑی ہے، جب تک تم 5 لاکھ روپے لاؤ گے تب تک گاڑی کی چابی مجھے دو، گاڑی تمہاری میں اپنے پاس رہن رکھوں گا، گروی جس کو کہتے ہیں، یہ میرے پاس رہے گی اطمینان کے لیے تاکہ فتنہ نہ ہو، پیسے لانا، اپنی گاڑی واپس لے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گروی چیزوں سے نفع اٹھانا حرام ہے۔ اب یہ جو گاڑی اس نے گروی رکھی ہے نا، یہ صرف اس لیے رکھی ہے کہ 5 لاکھ روپے مجھے 5 تاریخ کو مل جائیں، 5 تاریخ تک یہ گاڑی اس کے پاس گروی ہے اور اس کا صرف اس پہ قبضہ ہے، اس کو استعمال کرنا جائز، اس کو استعمال کرنا ناجائز، حرام میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فریحان، گروی رکھو مقبوضہ، لیکن قبضہ ہی کرو اس پر، اس چیز کو استعمال نہ کرو۔ ایسے اگر کوئی جانور رکھ دیا ہے کہ گائے اپنی رکھو اور گائے دودھ دیتی ہے، تو اس گائے کا دودھ استعمال کرنا اس آدمی کے لیے ناجائز نہیں ہے، دودھ نکال کے اسی کے حوالے کرے، اور اگر دودھ استعمال کر لیا ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی الگ سے۔ بھائی 5 دن تمہاری گائے میرے پاس رہی، آج تم 1 لاکھ روپے لے آئے گائے لے جاؤ، لیکن 5 دنوں میں اس نے 5 کلو روزانہ دودھ دیا تو 25 کلو ہو گئے، اور 50 روپے دودھ کا کلو ہے، تو 50 روپے کے اعتبار سے اپنے پیسے لے جاؤ، یہ الگ سے دینے پڑے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد ہو، امین بعضکم بعضا، مطمئن ہو ایک دوسرے سے کہ کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوگی، تو پھر کیا کرے؟ اب جس آدمی نے لے لیا ہے نا یہ مکان یا زمین یا چیز، اس کو اب جو واپس کرنی ہے قیمت، تو اس کو چاہیے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے اوپر امانت کا بوجھ رکھا گیا، اس پر اعتماد کیا گیا کہ یہ اس کی قیمت کو کھائے گا نہیں، دبائے گا نہیں، اس کو چاہیے یہ قیمت ادا کر دے، ٹال مٹول نہ کرے، دھوکہ نہ دے، غلط بیانی نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب یہ اپنے رب سے، اللہ سے ڈرنے والا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہیاں نہ چھپایا کرو۔ اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اگر گواہ کسی قضیے پر موجود ہوں تو گواہ سامنے لائے جا سکتے ہوں تو ان کو پیش کر دو۔ گواہ کو اس وجہ سے آنے سے روکنا کہ یہ آدمی گواہ لے آئے گا تو میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے ایسی رکاوٹیں پیدا کرنا کہ گواہ ہی عدالت میں نہ پہنچ سکے، یہ بھی ناجائز۔ اور دوسرا حکم یہ ان کے لیے جو گواہ ہیں کہ جب تم کو بلایا جائے تو صاف آ کر گواہی دے دو، ٹال مٹول کی بات گول مول کی نہ کیا کرو اور انکار بھی نہ کیا کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی گواہی ظاہر نہ کرے اور گواہی کو چھپا لے اور موقع پر گواہی نہ دے، تو اس کے دل میں ہی پھر گناہ کا عیب ہے، گندگی ہے، دل ہی گندا ہے اس کا، کیونکہ دل کا کھوٹ ہی ایسا کرواتا ہے انسان۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، لہذا تمہارے عملوں پر اچھا ہو یا برا تم کو جزا ملے گی۔ یہ ایک معاملہ اور معاہدہ جو تجارت کا ہے اس کا اصول بیان کیا گیا کہ گواہ بنائے جائیں اور ساتھ میں تحریر بھی لکھ لی جائے، تاکہ کل جب قیمت ادا ہونے کا وقت آئے تو خریدار آسانی کے ساتھ قیمت ادا کر دے اور جس نے چیز بیچی ہے اس کو اپنی قیمت وقت پر مل جائے۔ اور اگر یہ چیز نقد مل رہی ہے ہاتھوں ہاتھ تو اس صورت میں تحریر لکھنا ضروری نہیں، گواہ بنانا بھی ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے گواہ بنا لو۔ ممکن ہے کل یہ چیز قیمتی ہونے کی وجہ سے کسی ایک فریق کے ذہن میں کھوٹ پیدا ہو، اس کی وجہ سے یہ مسئلے کو الجھا دے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جو آدمی بحیثیت عرضی نویس کسی تحریر کو لکھنے کے لیے بلایا جائے یا کسی آدمی کو گواہ کے طور پر دونوں فریق متعین کرنا چاہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ رضا و رغبت سے اس معاملے میں گواہ بن جائے اور تحریر لکھ دے، یہ اجر کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مثال مے ہیوت کُن رۄپیہِ ہَتھ، یہِ کِتاب لاوان چھِ 2 ہَتھ، مثال کے طور پر